السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عالی جناب شری نریندر مودی جی جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کو چند تجاویز پیش کر رہا ہوں بذریعہ ٹویٹ اور اس ویڈیو کے ذریعے جو ملک میں موجودہ حالات سے گزر رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ملک میں لاک ڈاؤن لگایا ہے تو سارے ملک میں امیر غریب اور متوسط سبھی نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اپنے اپنے حوصلے کا اظہار کیا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر مرکز سے ریاست کے تعلقات سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے مختلف طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس موذی مرض میں بھی لوگ سیاست کرتے جا رہے ہیں اور یہ بیماری بھی جو پینڈیمک ہے اس کو سیاسی حصہ بنا دیا گیا ہے اور پھر اس کو مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے جو ملک کی سالمیت اور ملک کے اتحاد کے لیے انتہائی بدبختانہ ہے۔ آپ نے جس صاف دل سے اعلان کیا کہ یہ مرض کسی مذہب سے یا کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتا تو آپ کی بات سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن چند مٹھی بھر عناصر کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کرونا وائرس کا مرض جو بنی نوع انسان کے لیے انتہائی مہلک ہے اس کو مذہبی نظریے سے جوڑتے جا رہے ہیں جو بدبختانہ بات ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ایک آرڈیننس جاری کیجئے کہ اگر جو کوئی بھی اس پینڈیمک کو مذہبی طور پر جوڑتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے اور ناقابل ضمانت گرفتاری ہو اور جیل میں رکھا جائے، جو ملک کی سالمیت اور قوموں میں یکجہتی اور بھائی چارگی کو بڑھائے گی۔ پھر میں آپ سے لاک ڈاؤن اٹھانے سے پہلے آپ کو چند تجاویز پیش کر رہا ہوں جس پر آپ ضرور عمل کریں گے کہ لوگ تو بے چین ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھایا جائے، لیکن دور اندیشی بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے۔ اگر ملک سے لاک ڈاؤن اٹھا بھی دیا جائے تو تب پھر یہ بیماری بڑے پیمانے پر شہریوں پر حملہ کر دے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ نے جو پہلے اقدامات کیے تھے اس سے پھر بھی کچھ حالات سدھرے ہیں، لیکن جیسا ہی لاک ڈاؤن ہٹا دیا جائے گا تو پھر بدنظمی بڑھے گی اور بیماری بڑھے گی، تو اس کو مرحلے وار ہٹانا پڑے گا اور پھر ریاستیں اور مرکز کی پالیسی میں تضاد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ان حالات میں ایک ضروری آرڈیننس کے ذریعے ریاستی حکومت کو جو حاصل حقوق ہیں اس کو سسپینڈ کر دیا جائے اور مرکز ہیلتھ اینڈ میڈیکل کی تمام ذمہ داری کو سینٹرل گورنمنٹ اپنے تحت لے اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ میں اسٹیٹ کے عمل دخل کو روک دیا جائے تاکہ یونیفارمٹی ہو سکے ملک میں اور تمام شہریوں کا علاج اور دیگر امور مساوی انداز میں مرکز کی نگرانی میں ہو سکے۔ پھر
دوسری اہم بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے مختلف ریاستوں میں مختلف طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس میں سیاسی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اور یہ سیاسی آقا جو ہیں خاص طور پر سیاسی دشمنی کے لیے لا انفورسنگ ایجنسی کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو مرکز کو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ مرکز ریاستی حکومت کو حاصل لا اینڈ آرڈر کا جو حق ہے وہ حق کو ٹیمپرری طور پر سسپینڈ کر کے سارے ملک کا لا اینڈ آرڈر مرکز کو اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے، اور پھر مرکز تمام بڑے بڑے شہروں میں پیراملٹری فورسز کو بھی تعینات کرنا چاہیے اس لاک ڈاؤن کو ہٹانے سے پہلے، اور اس میں ریاستی حکومتوں کا عمل دخل کو بالکل ہٹا دیا جانا چاہیے۔ اب رہی بات خورد و نوش کی، سول سپلائز کی، تو اس کو بھی ریاستی حکومت کے جو حقوق حاصل ہیں جو سول سپلائی کے ڈپارٹمنٹ پر، تو اس کو بھی مرکزی حکومت اپنے تحت کر لے آرڈیننس کے ذریعے، اور ملک کا سارا سول سپلائی نظام کو ایک ہی یونیفارمٹی کے تحت نافذ ہو، اور سول سپلائی کا ڈسٹریبیوشن بھی ایک ہی طرز سے رائج ہو، تاکہ ایک مقام کی شہری کو الگ اور دوسری ریاست کے شہری کو الگ، یہ بڑا ہی ناانصافی والا معاملہ ہے۔ تو ملک میں جب حکومت کی امداد آتی ہے تو ملک کے سارے شہریوں کو برابری کا حق حاصل ہو، اور یہ صرف مرکز اپنے تحویل میں لینے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو میں شری نریندر مودی جی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سول سپلائز کو بھی آپ مرکز کی تحویل میں لے لیجئے، اور لا اینڈ آرڈر کو بھی آپ اپنے تحویل میں لے لیجئے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ کو بھی اپنی تحویل میں آرڈیننس کے ذریعے لے لیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے جو ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر کارپوریٹ ہاسپٹلس موجود ہیں، تو آپ جرات مندانہ اقدام کیجئے اور ان تمام کارپوریٹ ہاسپٹلس کو نیشنلائز کر دیجئے، اور ان کو قوم کے نام منسوب کر دیجئے، اور پھر وہاں پر یونیفارم فیسز عائد کیجئے تاکہ ملک کے تمام شہری فیضیاب ہو سکے۔ یہ میڈیکل فیلڈ میں جو کارپوریٹ ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں وہ ایک روپیہ بنانے والی مشین بن چکے ہیں، اور دولت بنانے کے واسطے دولت مند یہ کارپوریٹ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں جو ملک میں اور دنیا بھر میں پینڈیمک حالات ہیں، تو ان دواخانوں کو یہی وقت ہے کہ آپ نیشنلائز کریے، اور نیشنلائز کر کے وہاں پر سارے ملک میں فیسز ایک فکسڈ فیسز عائد کیجئے، اور تمام جو ملازمین ہیں اس کو مرکز خود اپوائنٹ کرے، ڈاکٹرز کا اپوائنٹ کرے، اور ان دواخانوں میں عام شہریوں کی رسد بھی ہو سکے، اور پھر ان دواخانوں کو اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے اجازت دیجیے، تاکہ جب لاک ڈاؤن ہٹایا جائے گا تو شہری ایک دم باہر آئیں گے، تو پھر یہ موذی مرض پھیلنے کا خطرہ ہوگا، اور پھر یہ دواخانے اگر کام نہیں کرتے ہیں اور صرف سرکاری دواخانوں پر ہی انحصار کرتے ہیں، تو ایسے متاثر ہونے والے مریضوں کو بے انتہا تکالیف بھی ہوں گی، اور پھر یہ جو کارپوریٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ہاسپٹلس
بے فائز ہو کر رہ جائیں گے. تو میری درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ فوراً ملک کے سارے کارپوریٹ ہاسپٹلس کو آپ نیشنلائز کیجئے اور قوم کے نام منسوب کر دیجئے. اور یہ اقدام آپ کرنے سے آپ کا نام تاریخ میں درج ہوگا اور یہ تمام شہریوں کے مفاد میں ہوگا اور پھر انصاف ہوگا. اور غریبوں کے لیے جو پیکیجز بنائے جا رہے ہیں وہ سینٹرل لیول پر بنائے جا سکتے ہیں اور سارے ملک کے شہریوں کو ان پیکیجز سے برابری کے طور پر وہ مراد حاصل ہو سکتی ہے. اگر سینٹرل گورنمنٹ یہ تمام چیزیں اپنے تحویل میں لیتی ہیں. اگر آپ ریاستوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ریاستیں ایسے حالات میں آپ کی مرکز سے ٹکرائیں گے اور ٹکراتے ہوئے جو پالیسی اپنائیں گے جس سے شہریوں کا نقصان ہوگا اور پھر ملک کے جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے وہ مختلف ریاستوں میں الگ الگ طریقے سے نافذ ہوں گے اور پھر سرحدوں میں جھگڑے ہوں گے ریاست کی سرحدوں میں اور ایک ریاست دوسری ریاست سے ٹکرائے گی. تو ان حالات میں آپ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذریعے آرڈیننس ایک یونیفارم طرز کی گورنمنٹ کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ معاملے 10 ہاتھوں سے نکل کر صرف آپ کے ایک ہاتھ میں آ سکیں اور پھر مرکزی حکومت اس پر مناسب انداز میں نمٹنے کے قابل ہیں اور جو فیصلے آپ کریں گے وہ صحیح لاگو ہوں گے. تو میں یہ چند تجاویز آپ کو ذریعے ٹویٹ بھی بھیج رہا ہوں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں آپ وہ کامیاب وزیر اعظم ہیں جو اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے آپ نے جو کوشش کی ہے ہم اس کی ستائش دیتے ہیں. لیکن چند غریب اور متوسط لوگوں کی ضرور تکلیف ہوئی ہے اور یہ تکلیف ریاستوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر آپ سول سپلائی کے محکمے کو اپنے تحویل میں رکھتے ہیں اور جو بھی ایڈ ہوتی ہے وہ ریاستوں کی بجائے اگر مرکز جاری کرتی ہے تو ایک یونیفارمٹی ہوتی. اور اب لاک ڈاؤن سے پہلے یہ چند میرے تجاویز پر غور کر کے اس کو قانونی شکل دیں تاکہ تمام شہریوں کے ساتھ انصاف ہو سکے اور پھر ہم اس پینڈیمک سے اچھی طریقے سے نمٹ سکیں. تو میں بات ختم کرتا ہوں. جے ہند.